العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بیان میں ہے. آپ کی تلوار کی صفت کیا تھی، کیسی تھی. ماقبل میں خاتم، انگوٹھی اور تختم، انگوٹھی سے مہر لگانے کا باب قائم کیا گیا تھا. اب یہاں باب السیف، تلوار سے متعلق باب قائم کر کے روایت پیش فرما رہے ہیں. دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا تھا. شریعت کا عملی نظام قائم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لوگوں کے لیے اجتماعی قائد اور رہبر بن جائیں، جس میں ریاست کا نظم و نسق، ملک کے قیام کا نظم و نسق بھی شامل ہے کہ ریاست کا انتظام ہو، قیام ہو اور وہ مستحکم ہو. لہٰذا آپ کو خاص سلطنت کا دستور بھی عطا کیا گیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور ملکوں کے سربراہوں کے نام دعوتی تبلیغی خطوط روانہ فرمائے، اور ان خطوط کی عظمت و اہمیت ظاہر کرنے کے لیے آپ نے ان خطوط پر مہر لگائی اور اس کے لیے انگوٹھی بنائی. اگر وہ اسلام کر لیں، اسلام قبول کر لیں، فبہا، آپ کی نبوت تسلیم کر لیں، تو وہ اپنی حالت پر قائم رہیں، اور اگر وہ سرکشی دکھاویں، فساد مچائیں، انکار کریں، تو پھر ان کے خلاف مقابلہ ہو، قوت طاقت کا استعمال ہو، جس کے لیے مقابلے کے آلات استعمال کرنا ناگزیر ہے. اور اس زمانے کے اعتبار سے تلوار یہ آلہ تھا جس سے سرکشوں کی سرکشی کو ٹھکانے لگایا جاتا تھا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تھا، اخلاق سے پھیلا ہے. لیکن جو لات کا بھوت والا ہو، بات سے نہ سمجھتا ہو، تو اسے بات کے بجائے لات کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ہر ملک میں، ہر قانون میں اس طرح ہے کہ نرمی سے جو پالن نہیں کرتا قانون کا، تو اس کے ساتھ سختی بھی کی جاتی ہے. اسی وجہ سے پہلے خط بھیجنے اور اس پر مہر لگانے، انگوٹھی بنانے کا مضمون تھا. اب آگے تلوار کا ذکر آ رہا ہے. بہرحال اشارہ ہے کہ پہلے تو حضور نے نرمی سے حق بات تسلیم کرنے کی دعوت دی، اور جب انہوں نے ٹکراؤ کی شکل اختیار کی، انکار کیا اور فساد اور فتنے کا باعث بنے، تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، تلوار بھی اٹھائی گئی. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تلواریں تھیں. پوری تفصیل روایتوں میں تلواروں کا نام آتا ہے. ذوالفقار، ایسے ہی شمشامہ، اسی طرح سے قطیب، یہ مختلف نام تلواروں کے حضور کے آتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ حق کے بول بالا، باطل کے خاتمے کے لیے حضور آلات، سامان، اسباب کا کتنا انتظام رکھتے تھے. روایت حضرت انس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال کان قبیۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضہ. قبیعہ طبیعہ کے وزن پر
تلوار کے قبضے یا مٹھے کو کہتے ہیں، جس کو پکڑ کے تلوار اٹھاتے ہیں۔ اس پر جو ٹوپی لگی ہوتی، مٹھ جو ہوتا ہے، وہ اصل میں قبیہ ہے، تلوار کے قبضے کا مٹھ، قبضے کی ٹوپی۔ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی میں فضہ چاندی کی تھی۔ بہرحال تلوار لوہے کی، لیکن مٹھ پکڑنے کی جگہ پر جو ٹوپی ہوتی ہے، مٹھا ہوتا ہے، اس پر چاندی لگی ہوتی تھی۔ اس روایت سے تلوار میں کچھ چاندی کے استعمال کا جواز سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری روایت حضرت سعید بن ابی الحسن کی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی مٹھ من فضہ چاندی کی تھی۔ اصل میں وہ آلہ حق و باطل کے مقابلے کا آلہ، سامان حرب، لہذا اس آلے کو چاندی کے ذریعے سے مزین کرتے تھے۔ مردوں کے لیے اپنے اس ہتھیار میں، تلوار میں چاندی کے استعمال کی اجازت ہے، مگر سونے کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی سونے کی تلوار بنائے، سونے کی مٹھ، تو وہ جائز نہیں ہے۔ آگے دوسری روایت جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہود اور یہ ابن عبداللہ بن سعید ہیں جو اپنے عن جدہ جد سے روایت کرتے ہیں۔ جد سے مراد دادا نہیں ہے بلکہ نانا ہے۔ باپ کی نسبت سے وہ جد نہیں بلکہ ماں کی نسبت سے۔ ان کے نانا کا نام مزیدہ بن مالک ہے۔ عن جدہ اپنے نانا سے روایت کرتے ہیں یہود، اور یہود کون ہے؟ تعارف کرائے، یہ عبداللہ بن سعید کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنے نانا یعنی مزیدہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں، نانا کا نام مزیدہ بن مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، والا سیفہ ہی ذہب و فضہ، اور حضور کی تلوار پر سونا بھی لگا تھا اور چاندی بھی۔ ان سے روایت لینے والے جو طالب بن حجیر ہیں، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو طالب بن حجیر جو راوی ہے وہ کہتے ہیں فسألت عن الفضہ، میں نے چاندی کے بارے میں پوچھا۔ چاندی کے بارے میں پوچھنے کا مطلب ہے کہ وہ چاندی تلوار میں کس جگہ پہ لگی تھی۔ فقالت، تو انہوں نے جواب دیا، کانا قبیۃ السیف فضہ، کہ حضور کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی چاندی کی تو اجازت تھی جیسے کہ ماقبل سی روایت معلوم ہوئی، لیکن تلوار میں سونا لگانا جیسا کہ یہاں معلوم ہو رہا، حضور کی تلوار پر سونا بھی چاندی بھی، یہ تو ممنوع ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے سونے کو استعمال کرنا جائز ثابت ہو رہا۔ محدثین نے اور فقہا نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، چنانچہ ملا علی قاری وغیرہ اور دوسرے محدثین کہا ہے کہ اس سے استدلال مناسب نہیں ہے، اس کی سند قابل اعتماد نہیں ہے۔ حضور جو فتح مکہ کے موقع پر یعنی ہجرت کے 8ویں سال جو رمضان مبارک میں مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور اس وقت جو حضور کی تلوار پر راوی کہتے سونا اور چاندی، تو چاندی کے بارے میں تو ثبوت ماقبل کی روایت سے چاندی ٹھیک ہے، جائز بھی، لیکن سونا
یہ سونا نہیں ہے بلکہ چاندی ملمہ بھی ذهب ہے، یعنی اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، خالص سونا نہیں تھا۔ اور خالص سونا نہ ہو، سونے کا پانی چڑھا ہو، فضہ چاندی ہے، ملمہ بھی ذهب جس پر سونے کا پانی چڑھا ہو، خالص نہ ہو سونا تو جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو استاد نے جب حدیث بیان کی تو طالب بن حجیر جو شاگرد ہیں انہوں نے سونے کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ چاندی کے بارے میں پوچھا۔ طالب کہتے میں نے پوچھا عن الفضہ، چاندی کے بارے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو بھی پتا تھا کہ سونا تو جائز نہیں ہے، لہذا یقیناً سونے کی یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں چاندی کی روایت جس کا ذکر پہلے بھی ہوا، چاندی کا ثبوت ملتا تو سونا ممنوع ہے، اس وجہ سے اس کا سوال نہیں کیا۔ چاندی مباح جائز ہے، اسی لیے اسی کے بارے میں تحقیق چاہیے کہ وہ چاندی کس جگہ تھی۔ سونے کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، صرف چاندی کے سوال پر اکتفا کرنا، سونے کے سوال سے اعراض کرنا دلیل ہے کہ سونا جائز نہیں ہے۔ راوی جن کے سامنے حدیث آئی وہ بھی سمجھ گئے۔ آگے کی روایت ہے اس روایت میں حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار سمرہ بن جندب کی تلوار پر بنائی، یعنی جیسے ان کی تلوار تھی ویسے میں نے بھی اپنی تلوار بنائی۔ اب سمرہ نے اس ٹائپ کی تلوار کیوں بنائی تھی؟ کہتے ہیں کہ ان کا گمان خیال یہ تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر بنائی، یعنی جیسے حضور کی تلوار ویسے ان کی بھی تلوار تھی۔ وَكَانَ حنفیہ، اب وہ تلوار حنفی تھی۔ حنفی کا مطلب یہ حنفی مسلک والی نہیں بلکہ قبیلہ بنو حنیفہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، یا انہی کے تلواروں کی طرح ان کے تلوار کے طرز پر یہ تلوار بنی ہوئی تھی۔ اسی مضمون کو ایک دوسری اور سند سے امام ترمذی نے بیان کیا۔ اس سند میں یہ عقبہ بن مکرم ہیں بصری، ان سے محمد بن بکر نے حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ حدیث عثمان بن سعد سے لی۔ سند اس سند کے ساتھ نحوہ اسی طرح، یعنی مضمون حدیث کا وہی ہے، معنی البتہ لفظ کا کچھ فرق ہے۔ حنفی تلوار قبیلہ بنو حنیف جو مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، وہ عمدہ تلوار بنانے میں بہت مشہور تھا۔ لہذا یہاں جو کہا کہ حضور کی وہ تلوار حنفی تھی، یعنی قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف منسوب، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ تلوار اس قبیلے سے لائی گئی تھی، وہاں سے بنوا کے منگائی گئی، یا یہ کہ اس کا بنانے والا اس قبیلے کے آدمیوں میں سے کوئی آدمی تھا تو اس قبیلے کی طرف نسبت کی وجہ سے اس کو حنفی کہہ دیا۔ ایسی جیسے ماقبل میں حضور کے انگوٹھے کے نگونے کو حبشی کہا گیا کہ بنانے والا کوئی حبشی غلام، یا یہ کہ حبشی کی طرح وہ انتہائی کالا تھا، حبشہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حبشی کہہ دیا گیا، ویسے یہاں پر حنفی ہے۔ پورا باب ختم ہو جا رہا، آگے انشاءاللہ دوسرا باب شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.